اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلاء وعظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین القائم بالحق الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صلی اللہ علیہ محمد مجلس کے آواز میں سب مل کے دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات پڑھنے پر محمد ہمارے بعض بچے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ البتہ سوال ان کی طرف سے ہوتا ہے دیگر مکاتب کی طرف سے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے گلخوانی ہوتی ہے مجلس ہفتم ہوتی ہے چہلم ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اس انداز سے محرم منایا کریں عاشورہ کے بعد اپنی مجالس شروع کیا کریں آپ اول محرم سے کیوں شروع کرتے ہیں یہ سوال آیا یہ کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ادھر ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے اور دنیا شیعت جو ہے وہ لباس حزن لباس سیاہ سوگواری کا لباس پہن لیتی ہے صفحۂ عذابت جاتی ہیں مجالس شروع ہو جاتی ہیں گریہ و آہ و بقا ابھی تو عاشورہ نہیں آئی پہلے دن سے ہی پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے میتوں کے ختم اور گلخانیوں کو سید الشہداء کی عزاداری سے مقایسہ نہ کریں وہ اس لیے کہ یہ کوئی کسی عام انسان کی سوگواری نہیں یہ سید الشہداء کی سوگواری ہے اور سید الشہداء کی سوگواری فقط سوگواری نہیں ہے ایک مکتب ہے ایک ہدف ہے ایک راہ ہے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے محزون ہوتے ہیں چونکہ قطب عالم امکان ہمارا امام بھی اول محرم سے محزون ہو جاتا ہے اس لیے ہم محزون ہوتے ہیں 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو میرا بابا 7واں امام چاند کو دیکھتے تھے پھر کبھی بھی کوئی شخص ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا مولا محزون ہو جاتا تھا حزن طاری ہو جاتا تھا 7ویں امام پر اور روز عاشور پورا دن مولا آہ و بقا میں
وقت کے امام، اس وقت کے امام زماں کی یہ کیفیت تھی، آج بھی امام زماں کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارے دلوں پہ کیوں حزن طاری ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے امام کے دل پہ حزن طاری ہو، چونکہ ان کا دل محزون ہے۔ اور شیعوں کا تو اپنے امام سے کوئی ایسا ربط ہے، کوئی قلبی ربط ایسا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، چاہے ہم غافل ہوں یا نہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دل ہمارے اپنے مولا سے ہی جڑے ہوئے ہیں، چاہے انہیں معرفت رکھیں نہ رکھیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو شیعہ ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کا قلب اپنے امام سے جڑ جاتا ہے، جب امام محزون ہو جاتا ہے یہ بھی محزون ہو جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ائمہ سے پوچھتے تھے، دوسرے لوگ، کہ یہ آپ کے شیعوں کو کیا مسئلہ ہے، جب آل محمد کے گھر میں سوگواری آتی ہے یہ اپنی خوشیاں چھوڑ کے آپ کی سوگواری شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے گھر میں خوشی آئے تو یہ اپنی سوگواریوں کو چھوڑ کے آپ کی خوشیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ائمہ ہمارے کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے شیعتنا یحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ اس وقت سوگوار ہوتے ہیں جب ہم آل محمد سوگوار ہوتے ہیں، یفرحون لفرحنا، اور اس وقت یہ خوشحال ہوتے ہیں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں اور غمیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو لوگ پوچھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں وہ وجہ بیان کرتا ہوں۔ کسی نے مولا سے پوچھا وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں حزن یہ بھی محزون، جب آپ کے گھر میں خوشی یہ بھی خوش؟ تو میرے مولا فرماتے تھے تم نہیں جانتے، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، اللہ نے جس طینت سے آل محمد کو خلق کیا اس کی باقی ماندہ طینت سے تو ہمارے شیعوں کو خلق کیا، یہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے، لہذا جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اتنے ہم جڑے ہوئے ہیں اپنے امام سے۔ اور صرف ہم نہیں جڑے ہوئے، وہ بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، جس طرح ہم ان کے حزن کو اپنا حزن سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی روایت ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضہ، ہم میں سے کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے، ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے اگر وہ مریض ہوتا ہے تو اس کا امام بھی اس کے مریض ہونے کی وجہ سے وہ بھی مریض ہو جاتا ہے۔ چونکہ شیعہ پہ مصیبت آئی ہے، امام پر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غم ہو جاتا ہے تو یہ صرف اس کا غم نہیں رہتا، اس کے امام کا بھی غم ہے، یعنی اماموں کے قلب بھی ہم کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ مولا اس طریقے سے ہمارے تمام امور پہ توجہ رکھتے ہیں، تمام امور پہ۔ وقت کے امام بھی ایسے ہی ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ہم فراموش کر دیتے ہیں، کئی دن بھی ہو سکتا ہے ہمیں وہ یاد نہ آئیں، لیکن وہ نہیں ہمیں بھولتے، وہ نہیں فراموش کرتے، وہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ خود ہی ان کا فرمان ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراتکم، اے شیعو میں نے کبھی بھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، ولا ناسینا لذکرکم، اور کبھی بھی تمہیں فراموش نہیں کیا، ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں زمانے کا امام تمہیں بھول جاؤں لنزل بکم اللہ واستلمکم الاعداء، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں تم پر نازل ہوں اور دنیا اور تمہارے دشمن تمہارا وجود ہی مٹا دیں۔ یہ جو تم آج اس دنیا میں سانس لے رہے ہو اور سرفراز زندگی گزار رہے ہو، یہ میرے وجود کی برکت تو ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ ہمارے تمام امور پر ان کی توجہ ہے۔ بعض دفعہ ہم سے کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب پروردگار کا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب خدا دنیا میں ہی دیتا، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، ناگہانی موت آ جاتی ہے، انسانوں کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ تو اس وقت یہی ہمارا امام ہے جو فرماتا ہے کہ انی لامان للناس،
جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو تم پر آنے والی مصیبت کو میں ہی تو ٹالتا ہوں۔ یہی تو وہ ہستی ہے جو ہمارا خیال رکھتی ہے۔ دنیا نے کتنی کوشش کی شیعت کو مٹانے کی، کتنے ظلم ہوئے، کسی بھی قوم پر، کسی بھی ملت پر اتنے ظلم ہوتے، حکومتیں مسلسل ظلم کرتی رہیں۔ یہ قوم تو موجود نہیں ہونی چاہیے تھی، ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ قوم ختم نہیں ہوئی، باقی بھی ہے، بلکہ اس قوم نے اپنا قد بھی علم کیا ہے، مکتب کو بھی ظاہر کیا ہے، عبادتوں کو بھی ظاہر کیا ہے، عزاداری کو بھی ظاہر کیا ہے، اور دنیا میں اپنی حکومتیں بھی بنائی ہیں۔ یہ اسی کے وجود کی برکت تو ہے، اسی کے وجود کی برکت۔ ایک بہت بڑی شخصیت ایت اللہ نائینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی اور اس وقت ایران کے حالات بڑے خطرناک تھے، آدھے ایران پہ برطانیہ قابض تھا اور آدھے ایران پہ روس قابض تھا، اور وہاں قحط تھا، بیماریاں تھیں، لوگ غربت سے مر رہے تھے۔ میں بڑا پریشان تھا، نجف کے اندر یہ ہستی موجود تھی۔ کہتے اسی پریشانی میں سو گیا، خواب میں دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے جس پہ ایران کا نقشہ بنا ہوا ہے اور دیوار گرنے والی ہے، نیچے بچے اور خواتین بیٹھے ہیں۔ تو میں نے دیکھا زمانے کے امام تشریف لائے ہیں، اپنی انگلی سے دیوار کو سیدھا کیا اور کہا اے نائنی پریشان نہ ہو، یہ ہمارے شیعوں کا گھر ہے، ہم کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ کیسے ہوگا، اور دنیا نے دیکھا کہ روس کو بھی بھاگنا پڑا، برطانیہ کو بھی بھاگنا پڑا، امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا۔ آج وہی ایران امام کی برکت سے دنیا کے سارے شیطانوں کو للکار رہا۔ یہ صرف ایران نہیں، ہر جگہ پہ، یمن بھی ایسے ہے، بحرین بھی ایسے ہے، عراق بھی ایسے ہے، ہر جگہ پہ جہاں بھی، لبنان بھی ایسے ہے، جہاں بھی شیعہ اپنے مولا کی اقتداء میں ایک قدم بڑھاتے ہیں، مہدی ان کی عظمت کو 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ مولا کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے۔ یہ تو وہ حالت ہے کہ ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں، امام کا اتنی ہمارے ساتھ قربت ہے، لیکن اگر ہم کچھ کرنا شروع کر دیں اپنے مولا کے لیے، امام تو ویسے ہی ہم سے اتنے قریب ہیں، لیکن اگر ہم اپنے امام کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں، مثلا ان کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس وقت پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہی امام ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو ہم محب ہیں نا، ابھی ہم محب ہیں، وہ محبوب ہے، لیکن جب تو اس کی مرضی پہ چلنا شروع کر دے گا پھر وہ محب بن جائے گا، تو محبوب بن جائے گا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ پوری دنیا آتی تھی امیر المومنین کی خدمت میں، یا علی ہم آپ کے چاہنے والے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، لوگ آتے تھے مولا کی زیارت کے لیے۔ ہاں جب یہ لوگ چلے جاتے تھے، کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کی زیارت کے لیے علی جیسی سرکار جایا کرتے تھے، ایسی ہستیاں تھیں۔ کون تھی؟ میسم وہ ہستی تھی کہ جس کو دیکھنے کے لیے مولا علی جایا کرتے تھے، اس کی دکان پہ بیٹھتے تھے۔ میسم تو تھک گیا ہے، میں کچھ دیر تیری دکان کو میں چلا دیتا ہوں۔ میسم تمار کھجوروں کا کام کرتے تھے، میں چلاتا ہوں۔ کیوں میسم سے اتنی محبت تھی مولا کو؟ کیونکہ میسم نے اپنی کوئی مرضی ہی نہیں رکھی تھی، اگر کوئی مرضی تھی اس پر تو زمانے کے امام علی کی مرضی تھی۔ علی کی مرضی سے سوچتا تھا، علی کی نگاہ سے دیکھتا تھا، علی کی زبان سے بولتا تھا۔ یہ میسم نے اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھال لیا تھا کہ اپنے امام کی اطاعت میں پوری زندگی کے لحظات صرف کرنے ہیں۔ جب میسم نے اپنے آپ کو علی کے حوالے کر دیا تو علی نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اطاعت یہ ہے، اقتداء جسے ہم کہتے ہیں، اماموں کی اقتداء ہوتی ہے، اطاعت سے بھی زیادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پیش نماز ہمارے امام ہیں، وہ کتنے منٹ کے امام ہوتے ہیں؟ جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو 2 یا 4 منٹ کے امام ہوتے ہیں۔ تب 2 یا 4 منٹ کا بھی کوئی امام بن جائے تو اس کی بھی اقتداء ہوتی ہے۔ اقتداء کا کیا مطلب؟ یعنی جب وہ رکوع کرے گا پھر تو نے رکوع کرنا ہے، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تو نے سجدے میں جانا ہے، نہ اس سے پہلے رکوع کرنا ہے نہ اس کے بعد کوئی فاصلہ ڈال کے رکوع کرنا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تیری نماز
نہیں، یہی نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ امام کی اقتدا ہوتی ہے، چاہے 5 منٹ کا ہی امام کیوں نہ ہو۔ جب 5 منٹ کے امام کی اقتدا پروردگار واجب کرتا ہے تو جو دنیا اور آخرت کا امام ہو اس کی بھی ایسے ہی اقتدا ہوتی ہے، اپنی مرضیوں کو امام کے حوالے کر، جس طرح میسم نے کی تھی، جس طرح کمیل نے کی تھی۔ کمیل جانتے ہیں وہ شخصیت ہے کہ جب تک امیر المومنین اس کو دیکھ نہیں لیتے تھے رات کو سوتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کمیل وہ شخصیت ہے، ہر شب میرا مولا کمیل کا انتظار کیا کرتا تھا، اس سے دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ کمیل کے ساتھ مولا کی خصوصی باتیں، اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، صحرا میں لے جاتے تھے، کتنی کتنی دیر کمیل سے راز و نیاز ہوتے تھے۔ کیوں؟ حتیٰ کہ کبھی کبھی کمیل کو آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو امیر المومنین اپنے گھر کے سامنے ٹہل رہے ہوتے تھے، اور جب آتا تھا کمیل تو کہتے تھے کمیل آج تو نے دیر کر دی، کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہا۔ ہم بھی بن سکتے ہیں، آج بھی زمانے کے امام کو کمیل کی ضرورت ہے، آج بھی زمانے کے امام کو مسلم کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ صرف اپنے آپ کو زمانے کے امام کے حوالے کر دیں، شب و روز ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ صبح اٹھتا ہے اپنے امام سے وعدہ کر کہ مولا پورا دن تیری منشا کے مطابق گزاروں۔ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے ائموں کا مزاج کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آل محمد کے مزاج کا کس کو علم نہیں؟ ہمیں معلوم ہے، چونکہ یہ تو ہمارے ائمہ نے فرمایا تھا کہ من سارا ان یکون من اصحاب المہدی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مہدی کے اصحاب اور ناصروں میں سے ہو، فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، تو وہ پھر اس طرح کا انتظار کرے، اس طرح کی زندگی گزارے کہ تقوی اختیار کرے اور حسن اخلاق پیدا کرے۔ دو چیزیں ہم سے چاہتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور حسن اخلاق پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دو، اپنے امام کی منشا کے مطابق گناہ کو چھوڑ دو۔ غیبت کرنے کی عادت ہے، آج کیا مولا وعدہ کرتا ہوں تیری خاطر آج غیبت نہیں کروں گا، تیری خاطر کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کا مال کھایا ہے تو تیری خاطر واپس کر دوں گا۔ وہ مدد کریں گے، مدد ہوتی، تو عہد تو کر، وعدہ تو کر ان سے، تو جتنے قدم اٹھائے گا تیری توفیقات بڑھیں گی۔ یہی تو معرفت ہے، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، معرفت۔ معرفت کے اندر مراحل ہیں، پہلے اپنے امام کی منشا کو جانو، پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ اور کیا معرفت؟ اپنے امام کی منشا کے مطابق چلنا، یہی معرفت ہے۔ اور اماموں کی اقتدا گناہ کے راستوں کو چھوڑ کر ہوتی ہے، ترک کے گناہ سے ہوتی ہے۔ پاکوں کا راستہ پاک نیت اور پاک قدموں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ راستہ ہمیشہ کھلا ہوا۔ یہ ہے اقتدا۔ آج سے ہی عہد کر لیں، ابھی سے عہد کر لیں، مولا کی نگاہ کرم ہمیں شامل حال ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم اقتدا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مولا کا خادم بنا لیں، یہ اس کے بعد والا سٹیپ ہے۔ کہیں مولا آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن مجھے کوئی کام تو دیں، میرے ذمے کوئی کام لگائیں، آپ کا خدمت گزار بھی بنوں گا، آپ کی نصرت بھی کروں گا۔ یہ اس سے بڑا رتبہ ہے۔ اور مولا نے کام دیے ہوتے ہیں بعض کا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ مولا افراد دیکھ کے کام دے دیتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایران کے ایک مشہور واعظ تھے جن کا نام تھا کافی، بہت ہی توجہ چاہوں گا، واقعے کو بہت توجہ سے سنیں، جن کا نام تھا کافی، مشہور سخنران تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں جب مجالس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو لوگ مجھے خمس و زکوٰۃ دے دیتے تھے کہ قبلہ اگر کوئی غریب ملے تو آپ اسے خود ہی دے دیں، آپ چونکہ جگہ جگہ جاتے ہیں تو کوئی غریب مستحق ملے آپ اس کے حوالے کر دیا کریں۔ یہ بھی لے لیتے تھے لوگوں سے اور آگے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے جاتے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا
کہ ان کے پاس تو خمس بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اب لوگ ان کے گھر آنا شروع ہو گئے. توجہ ہے نا میری طرف؟ لوگ ان کے گھر آنا شروع ہو گئے. کبھی کوئی کس ٹائم آ رہا ہے کہ قبلہ وہ کوئی خمس زکوٰۃ پڑی ہے تو ہمیں دے دیں، ہمارے گھر ضرورت ہے. کوئی کس ٹائم آ رہا ہے، کوئی کس ٹائم آ رہا ہے. خیر یہ دے دیتے تھے. ایک دن کہیں سے دور سے مجلس پڑھ کے آئے، رات کا ٹائم تھا، سو گئے. 2 بجے کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی. میری آواز تو آ رہی نا سب تک؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ 2 بجے رات کے کسی نے آ کے، اب آپ خود دیکھیں کہ جو 12-1 بجے آ کے سویا ہو اور 2 بجے اسے کوئی اٹھا دے، اب وہ جتنا بھی نیک ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ تو وہ پھر منہ سے کہے گا. 2 بجے کسی نے زور سے دروازہ بجایا. اب انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر ایک شخص کھڑا تھا. کہنے لگا میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، اگر تیرے پاس کوئی خمس زکوٰۃ ہے تو مجھے دے. خیر یہ گئے اور جا کے وہ پیسے اٹھائے اور ساتھ منہ میں بڑبڑا رہے تھے کہ یہ کیا زندگی ہے، نہ میرے لیے کوئی رات چھوڑی ہے نہ کوئی دن چھوڑا. توجہ ہے نا؟ بڑا خیر اسے دے دیا. جب دے کے سوئے تو خواب میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کافی، اگر تو تھک گیا ہے تو یہ جو ذمہ داری ہم نے تجھے دی ہے تو پھر ہم کسی اور کے حوالے کر دیتے، کسی اور کے حوالے کر دیتے. جب یہ بات سنی تو آنکھ کھل گئی اور گریہ کرنا شروع کر دیا کہ مولا مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ نے ذمہ داری دی ہے. بعض اوقات ہمیں ذمہ داری ہمارا امام دیے ہوتی ہے. یہ جو ہم بعض لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ تو نہ سمجھ کہ تو نے کیا ہے، تیرے امام نے تیرے دل میں ڈالا ہو، تیرے امام نے تیرے دل میں ڈالا. بعض کا تو مجالس بپا کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر ہر کام میں اپنے کام گھر گھر کے چھوڑ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ مولا کا کام ہو جائے، یہ دین کا کام ہو جائے. شکر ادا کیا کر جب بھی تو یہ کام کرے کہ مولا جو فریضہ تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے ادا کر دیا. شکر کیا کر کہ مولا کی نگاہ کرم ہے تجھے. اور امام جو ان کا خادم بن جائے، جو ان کا خدمت گزار بن جائے تو امام اس پر پھر خصوصی توجہ رکھتے ہیں، خصوصی توجہ. اس کی خواہشات اس پر بھی توجہ رکھتے ہیں. اس کے دل میں اگر کوئی خیال آئے اس پہ بھی مولا توجہ رکھتے ہیں. اگر ہم ان کے خدمت گزار بن جائیں، ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، صبح اٹھ کر ہمیشہ دعا کیا کریں اور ہر نماز کے بعد کیا کریں کہ مولا ایک تو مجھے اپنی اقتداء کی توفیق دے، دوسرا مجھے اپنا خدمت گزار ناصر بنا. یہ بڑا مقام ہے. آج بھی نصرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نصرت نہیں کر سکتے، پتہ نہیں زمانہ ظہور میں نصرت ہوگی. نہیں، ابھی اسی وقت بھی ہر دین کا کام مہدی کا کام ہے. ہر دین کا کام یہی نصرت ہے. اور تیری نصرت کا آغاز اس وقت ہوگا جب تو اپنے امام کے لیے وہ گناہ جسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا اسے چھوڑنے کا اعلان کرے گا. سمجھو اسی وقت تو دائرہ نصرت میں داخل ہو گیا ہے. جب تیرے اندر تبدیلی آئے گی، جب تیرے اندر انقلاب بپا ہوگا، جب تو اپنے وجود پہ مہدی کی حکومت کو بپا کرے گا. ہم مولا کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں نا، تو وہ کب شروع ہوگی؟ وہ اس وقت شروع ہوگی کہ جب تو اپنے وجود پہ شروع کرے. تو آج سے اللہ کی اطاعت اور عبودیت کا عہد کر اور اپنے وجود کو امام کے فرامین کے مطابق وقف کر دے، تو آج ہی تیرے وجود پہ مہدی کی حکومت شروع ہو جائے گی. پہلے اپنے وجود پہ شروع کر، پھر اپنے گھر پہ شروع کر. یوں چھوٹی چھوٹی حکومتیں شروع ہوں گی تو وہ بڑی حکومت سامنے آئے گی نا جس کا ہم انتظار کر دیں. پہلے ہم چھوٹی چھوٹی حکومتیں تو بپا کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو خدمت گزار بنتے ہیں امام کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے ان پر، خصوصی نگاہ. ایران کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، جناب محسن کراتی. بہت مشہور شخصیت ہیں، دنیا انہیں جانتی ہے. انہوں نے 2 چیزوں پہ بڑا کام کیا ہے. ایک مہدویت پہ بڑا کام کیا، مولا کے لیے انہوں نے ادارے بنائے ہیں، یونیورسٹی بنائی ہے، اور ایک قرآن پہ بڑا کام کیا. میں نے انہی کا واقعہ انہی کی زبان سے سنا، اور یہ واقعہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. جب وہ دعائے عہد کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. موضوع کیا ہے کہ جو امام کا خدمت گزار بنے
مولا اس پر خصوصی نگاہ رکھتے ہیں، اس کے دل میں اٹھنے والا ہر خیال، ہر آرزو پوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گیا، اتفاق سے شعبان کا مہینہ تھا، عمرہ میں نے کیا مدینہ کے اندر، وہی جہاں قبرستان ہے جنت البقیع کا، اس کے سامنے ہوٹل ہے، وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا شام کو، شب نیمہ شعبان تھی، عید کی شب تھی، میرے مولا کی ولادت کی شب تھی۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ عید کی شب ہے اور یہ جو ہوٹل کے بورچی ہیں 6-7 جتنے بھی ہیں، آج ان کو عیدی دینا چاہیے تاکہ یہ خوش ہوں، اور شب عید ہے، مومنین ایک دوسرے کو خوشحال کریں، ہدیے دیں۔ تو سوچا کون سا ہدیہ دوں، ذہن میں آیا کہ نیچے جاؤں، نیچے مارکیٹ ہے، وہاں سے ان کے لیے لباس خریدوں، کپڑے خریدوں، اور وہ پیکٹوں میں بند کر کے ان کو ہدیہ دوں اور کہوں کہ آج میرے مولا کی ولادت کا دن ہے اور یہ میری طرف سے عیدی۔ اچھا یہ خیال تو کہتے آیا، اب جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پیسے نہیں تھے، ذہن میں آیا کہ پیسے تو نہیں ہیں، بڑی کوفت ہوئی کہ نیمہ شعبان کی شب اور ان کو عیدی دینی ہے اور جیب میں پیسہ نہیں، بڑا دل خراب ہوا۔ خیر میں کھانا کھانا شروع کر دیا، میرے سامنے ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، 20-25 منٹ کے بعد وہ شخص اٹھ کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جناب آغا محسن کراتی، ایک چھوٹی سی آپ سے خواہش ہے، فرمائیے۔ کہنے لگا یہ بورچی تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے انہیں کپڑے دیے ہیں، آپ حیران نہ ہونا، بس چپ کر کے سنتے رہنا۔ اللہ، کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ بات یا مجھے پتہ تھی یا میرے خدا کو یا امام کو۔ آ کر آتے کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا مومن بتا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، آپ کھانا کھا رہے تھے، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ایک ہی دفعہ میرے دل میں یہ خیال اٹھا، بس کہیں سے یہ خیال آیا کہ یہ جو بورچی ہیں ان کو آج عیدی دینی چاہیے اور جا کے کپڑے لے کے آؤں، اور کپڑے میں لے آیا، پیکٹوں میں بند کر لیے۔ پھر ایک اور خیال آیا کہ تو گمنام آدمی ہے، تجھے تو کوئی نہیں جانتا، آغا کراتی یہاں موجود ہیں، ان کے نام سے کپڑے دے تاکہ یہ بورچی خوشحال ہوں گے، کتنی بڑی شخصیت کی طرف سے ہمیں عیدی ملی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر آپ صلی علی محمد علی محمد۔ خاص حالت ہو رہی ہوئی کہ مولا ابھی تو میں نے سوچا تھا، جب تو مولا کا خادم ہے تو وہ تیری سوچوں کا بھی خیال رکھیں گے، خادم تو بن ان کا خادم۔ اور اتنے خدمت کے مواقع ہیں یہاں، اتنی خدمت کے مواقع ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ، مولا کو کس قسم کے شیعہ چاہیے؟ پروردگار کے عبادت گزار شیعہ چاہیے، متقی شیعہ چاہیے، تقوی اختیار کر با اخلاق شیعہ چاہیے۔ شیعوں کی نشانی یہی تو ہے، ائمہ بھی اسی قسم کے شیعوں سے محبت کرتے تھے۔ پروردگار ہم سب کو ایسا ہی خدمت گزار ناصر بنائے اپنے مولا کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اپنے امام سے ہمیشہ صبح اٹھ کر ایک وعدہ کیا کریں، ہمارے چھٹے مولا نے ایک دعائے عہد بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح کے اندر دعائے عہد موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے امام سے تجدید بیعت ہے، مولا سے عہد و پیمان ہے کہ مولا میں آپ کا غلام، آپ سے عہد کرتا ہوں، اپنی جان بھی آپ پر دوں گا۔ اب یہ دعا جو ہے یہ ہمارے چھٹے مولا کی وصیت ہے، نصیحت ہے کہ کوئی بھی شیعہ اسے 40 دن ضرور تلاوت کرے صبح کے وقت۔ اب اس کا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ چھٹے مولا کے زمانے میں ان کے شاگرد مثلا جناب زرارہ ایک دفعہ آئے، کہنے لگے مولا آیا کوئی صورت ایسی ہے کہ ہم بھی قائم کا زمانہ دیکھیں؟ عجیب ماجرا ہے، معصوم امام کو دیکھ رہا ہے اور قائم کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ کس عظیم و شان امام کی ہم امت ہیں کہ امام صادق کو دیکھنے والے ان کے اصحاب اس امام کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تھے۔
البتہ وہ اکیلا تو نہیں تھا، خود امام صادق ہی ان کی زیارت کے اتنے مشتاق تھے کہ اکثر اپنے اصحاب کے سامنے کہا کرتے تھے لو ادرکتہ لخدمتہ، کاش میں بھی مہدی کے زمانے کو پاتا اور ان کا خدمت گزار ناصر بنتا۔ اللہ اکبر۔ اب دادا ہیں، پوتے ہیں یہ، لیکن آرزو تو دیکھیں۔ اب ہمارے بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ پچھلی دفعہ میں نے سید الشہداء کے بارے میں بھی یہ جملہ کہا کہ وہ بھی نصرت کی خواہش رکھتے تھے کہ یہ تو دادا ہیں، وہ پوتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ افضل ہیں تو ٹھیک ہے، یہ افضل ہیں، ہم نے کون سا کہا یہ افضل نہیں ہے؟ سید الشہداء افضل ہیں، ان کا مقام بہت افضل ہے، مہدی زہرا سے افضل ہے، لیکن وہ خود آرزو کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے مہدی کا زمانہ دکھا۔ امام صادق خود آرزو کرتے ہیں کہ مجھے مہدی کا زمانہ دکھا، پیغمبر آرزو کرتے تھے، امیر المومنین آرزو کرتے تھے۔ تو یہ ایک تو ان کی آرزو ہے کہ جو اللہ ان کو پورا کر کے دکھائے گا کہ یہ مہدی کا زمانہ دیکھیں گے، وہ دور دیکھیں گے جب مشرق سے مغرب تک اللہ کی حکومت ہے، صالحین کی حکومت ہے۔ جب ان کا بیٹا حکومت کرے گا تو یہ خوشحال ہوں گے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ میں دادا ہوں یہ پوتا ہے، یہ میری اور تیری باتیں ہیں۔ ائمہ کے اندر انانیت نہیں ہے، وہاں اگر ہے تو منشاء پروردگار ہے۔ یہ تو اور میں سوچتے ہیں، وہ نہیں سوچتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مشیت پروردگار کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کنعان سے مصر آئے، اللہ نے حضرت یوسف کو بڑا مقام دیا تھا، نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت یعقوب تعظیم کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی حکم خدا سے، وہ نبی ہے لیکن باپ ہے، افضل ہے لیکن حکم خدا ہے۔ مشیت یہی ہے کہ اس نبی کا کہ جو امام بھی ہے اس کی تعظیم کر۔ یعقوب خوشی سے تعظیم کر رہے ہیں۔ بھئی ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں باپ اگر کسی مقام پر پہنچوں، میرا بیٹا کل مجھ سے بڑے مقام پر پہنچے گا، مجھے حسد ہوگا یا خوشی ہوگی؟ تو خوش ہوں گا۔ تو یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی مرضییں خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ نبی اور اماموں میں انانیت نہیں ہوتی، یہ تو آرزو رکھتے تھے کہ ہم قائم کا زمانہ دیکھیں اور دیکھیں گے۔ تو جناب زرارہ جو ہیں، انہوں نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو مولا نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی دعا لکھ کے دیتا ہوں، یہی دعائے ہے، یہ چھٹے مولا کا ہدیہ ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، خدا کے لیے اسے پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کو کوئی مومن 40 دن خضوع سے، حضور قلب سے پڑھے گا۔ حضور قلب کا مطلب کیا ہے؟ بعض کا ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ یہاں تک ہوتی ہیں، دل و دماغ میں کوئی اور آندیاں چل رہی ہوتی ہیں، منہ سے دعا ہوتی ہے، نہیں، حضور قلب سے اپنے مولا کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھے تو صادق آل محمد کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی مومن 40 بار پڑھے تو یا خدا اسے عمر نو دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا کہ قائم کے زمانے کو دیکھے گا، یا اگر وہ مر بھی گیا، قبر میں بھی چلا گیا، تو جب بھی ہمارے قائم کا زمانہ آئے گا فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، کہیں گے اے مومن، جس امام کی دیدار کی آرزو رکھتا تھا اور عہد و پیمان باندھتا تھا اور جن کے ساتھ تجدید بیعت کرتا تھا، ان کا زمانہ آ چکا ہے، اب خدا تجھے اختیار دیتا ہے یا قبر کی نعمتوں میں پڑا رہے یا اگر تو یہ چاہتا ہے خدا تجھے دوبارہ زندگی دے گا اور تجھے دوبارہ اس جہاں کی طرف پلٹائے گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اس جہاں کی طرف پلٹائے گا کہ جو زہرا کے لال کی حکومت کا جہاں ہے، اتنا عظیم جہاں، اتنی عظیم زندگی۔ میں ظہور کی بات جو کہ کافی دنوں سے کر رہا ہوں، آج بھی ایک دو جملے اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اتنا عظیم دور ہوگا کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ ابھی تو دیکھتے ہیں تو لعنت برساتے ہیں نا ہمارے اعمال پر، لیکن جب زہرا کا لال حکومت کرے گا زمین پر ایسی کوئی فضا ہوگی، اتنا امن و امان اور اتنی محبتوں کے مظاہر، اور دنیا اس انداز سے اپنے رب کی عبادت کرے گی کہ فرشتے دیکھیں گے، رشک کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ زمین والے اس زمانے میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے
یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور یہ دور دیکھتے جو زہرا کے لال نے ہمارے لیے قائم کیا۔ محمد و آل محمد، کیسا دور ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں سے کینہ اور قدورتیں نکل جائیں گی۔ مومن سے بغض نہیں دکھائے گا۔ اگر کوئی بغض ہوگا تو وہ دشمن خدا کا ہوگا، ہمارے اندر کے بغض ختم ہو جائیں گے، رشتہ داروں میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ ابھی تو دلوں کے اندر بغضوں کے بڑے بڑے صندوق بندے ہوتے ہیں، اس کا بغض، اس کا بغض، اس کا، سارے بغض اپنوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بغض ہمارے مولا کو منظور نہیں ہے۔ یقین مانیں اگر کسی کے دل میں کسی مومن کا بغض ہے، اس کی تمام عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس بغض کو اپنے قلب سے نہیں نکالتے۔ یہ ہماری روایات میں سارے اعمال رک جاتے ہیں، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ تک، مرحلہ قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ اس بغض کو نکال، اگر معاف کرنے کے قابل ہے تو معاف کر دے، اگر قابل نہیں ہے تو احتجاج کر، اس سے اپنا حق لے، اسے بتا کہ میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں۔ اگر وہ اس کے باوجود تیرا حق نہیں دیتا، تیری توہین کرتا ہے، تیرا مال کھایا ہوا ہے، تو پھر اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ اگر لے سکتا ہے تو دنیا میں لے، نہیں تو چھوڑ دے، خدا پہ چھوڑ۔ لیکن وہ زمانہ فرماتے ہیں کہ بغض لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس زمانے میں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور اپنی ضرورت کے کچھ پیسے نکالے گا تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے خدمت کا موقع دیا گیا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم چھپا لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں مومنین جیبوں میں پیسے رکھ کے باقاعدہ باہر نکلا کریں گے کہ کاش کوئی ہم سے مانگ لے اور ہمیں خدمت کا موقع دے۔ زمین پر ایک ایسی فضا، ایک ایسا سما قائم ہوگا، مومنوں کے آپس میں رویے، آپس میں محبت کے مظاہر، اور دنیا علم کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھیاں بیویاں مولا کی تربیت اور نظام علم جو قائم کریں گے، کہ گھروں میں بیٹھیاں بیویاں جو ہیں وہ فقیہ جتنا علم رکھیں گی کہ جب بھی کسی بیوی کو کوئی مشکل پیش آئے گی، قرآن کھولے گی، حدیث کی کتاب کھولے گی، اپنے لیے خود فتویٰ صادر کرے گی۔ یعنی نظام تعلیم اور تربیت کہ گھر کی بیٹھی خانہ دار بیوی جو ہے وہ فقیہ جتنا علم رکھے گی۔ تو جب سارے لوگ فقیہ بنے ہوں گے تو دنیا واقعاً وہ دنیا ہوگی کہ جس پر آسمان والے رش کریں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ بعض ہمارے جوان یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ 7 مہینے میں پوری دنیا پر تسلط پیدا کر لیں گے اور علم کی جنگ ہوگی اور ٹیکنالوجی ہے، تو اس حوالے سے کچھ سوالات تھے، میں اس کو مزید آج واضح کر دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ائمہ کی ہمیشہ دشمنوں پر برتری ان کے علم کی وجہ سے، اور زہرا کے لال کی برتری آنے والی دنیا میں علم کی وجہ سے۔ کہ آج دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز جن کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے اور جو ایک چھوٹے سے ملک پر بھی قبضہ نہیں کر سکتی اور ایک نظر نہ آنے والی مخلوق کے سامنے عاجز ہو گئی ہیں، یہ کہاں مہدی زہرا کا مقابلہ کریں گی۔ روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے عالم بشریت کو 27 علم کے حرف عطا کرنے تھے۔ توجہ رکھیں، اللہ نے نوع بشریت کو علم کے 27 حرف دینے تھے، لیکن ابھی تک صرف 2 دیے ہیں۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ اہل علم اہل فہم حضرات موجود ہیں، کہ پروردگار نے نوع انسان کو 27 حرف دینے تھے، لیکن آدم سے خاتم تک ابھی تک کتنے حرف دیے ہیں؟ 2 حرف دیے ہیں، اور وہ بھی کامل نہیں دیے۔ یعنی یہ دنیا میں جو آپ اتنی ترقی دیکھ رہے ہیں یہ ان 2 حرفوں کا نتیجہ ہے۔
لیکن ابھی بھی یہ کامل نہیں ہے، تو دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ ہمیں 10 سال بعد کا پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، یعنی یہ 2 حرفوں کا علم ہی ختم نہیں ہو رہا، اتنی ترقی دنیا کر رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان 2 حرفوں کا علم بھی کامل کرے گا اور باقی 25 حرف کے علم سے بھی قائم اور ان کے انصار کو نوازے گا۔ اب مجھے آپ خود بتائیں، یہ 2 حرف کا جو علم ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 10 سال کے بعد دنیا میں کیا ہونے والا ہے، ہم 50 سال کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ 27 حرف کا علم نشر ہوگا تو آپ تصور کر سکتے ہیں دنیا کیسی ہوگی؟ اصلا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ مولا کس برتری علم کے ساتھ دنیا میں وارد ہوں گے، کیوں دنیا کی طاقتور ترین افواج مہدی کے ناصروں سے لڑنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم سے نہیں لڑ سکتے، کیوں مولا 7 مہینے پر مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں گے۔ یہ علم کی برتری ہے۔ کیوں دنیا میں کوئی مریض نہیں رہے گا، ساری لا علاج مرضیں ختم ہو جائیں گی، کہ دنیا میں رہنے والا شخص آج کی نسبت 10 گنا زیادہ صحت مند ہوگا، عمریں طولانی ہو جائیں گی۔ یہ اتنے مظاہر ہیں اس علم کے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ عالم ہوگا کہ اگر کسی گھر کے اندر ظلم ہوگا، بہت ہی توجہ چاہوں گا، اگر کسی گھر کے اندر ظلم ہوگا تو اس گھر کی دیواریں اور چھتیں مہدی زہرا تک پیغام بھیجیں گی کہ اے زہرا کے لال، اس گھر میں ظلم ہو رہا ہے، آئیں اور اس ظلم کو روکا جائے۔ یعنی دیوار اور چھت جو ہے یہ کلام کرے گی۔ ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں حتیٰ کہ پتھر انسان سے کلام کرے گا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، لیکن ایک دور آنے والا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ سلیمان نبی کے زمانے میں پرندے کلام کرتے تھے پیغمبر سے، البتہ اس کی امت سے نہیں، پیغمبر سے۔ لیکن مہدی کا دور آنے والا ہے کہ جب پرندے تو کیا، درخت تو کیا، پتھر بھی نہ کہ صرف مہدی سے، مہدی کی امت سے بھی کلام کریں گے۔ ہم ایک ایسے دور میں آنے والے ہیں۔ روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن خدا کسی چٹان میں، کسی پتھر کے پیٹ میں چھپ جائے گا اور وہاں سے جب مولا کا ناصر گزرے گا تو وہ چٹان پکارے گی کہ اے مومن فی بطنی کافر فاکسرنی واقتلہ، اے مولا کے ناصر، میرے پیٹ میں ایک دشمن مہدی چھپا ہوا ہے، آپ مجھے توڑ اور اسے قتل کر۔ پہاڑ، چٹانیں کلام کریں گے۔ یہ ہے زمانہ ظہور کہ جس کو دیکھنے کی ہم آرزو رکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ زمانہ ایسے حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے مولا کی نصرت کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم اپنے مولا کی نصرت نہیں کریں گے یہ دور نہیں آئے گا۔ ہم سب منتظر ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پروردگار نے فقط ان کا ظہور کی اجازت دینی ہے اور وہ اللہ کی اجازت کے منتظر ہیں، اور مولا جب آئیں گے تو اشارہ کریں گے دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تصور نہ رکھیں، کبھی بھی نہ رکھیں۔ ائمہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسا تصور رکھتے تھے، ہمارے امام منع کرتے تھے، کہتے تھے ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی نبی یا وصی نے معجزے کے سر پر دشمن کو فتح نہیں دی، دشمن پر فتح نہیں پائی، معجزے سے دنیا کو ٹھیک نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے کتنے سال ظلم سہا مکہ میں، جب انصار پیدا ہوئے تو جزیرۃ العرب میں حکومت قائم کی۔ مولا علی کتنا عرصہ گوشہ نشینی میں بیٹھے رہے، ناصر نہیں تھے، جب ناصر آئے حکومت علوی قائم ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اگر کسی نبی نے حکومت قائم کی ہے تو ناصر آئے ہیں۔ اگر قرار یہ ہوتا کہ معجزے سے حکومت قائم کرنی ہوتی تو پھر زہرا کے لال کو 1200 سال انتظار نہ کرنا پڑتا، کہتے دنیا ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن دنیا دارالاختیار ہے، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں معجزے سے کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ خدا کی طرف سے ہدایت ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے راہ جنت بھی دکھا دی ہے، راہ جہنم بھی۔ اب ہم نے اپنے اختیار سے اس جنت میں بھی جانا ہے اور دنیا کو بھی جنت بنانا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔
ہم نے حرکت کرنی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہے، وہ غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ آج کا حسین تو پتہ نہیں کب کا کربلا میں پہنچ چکا ہے، کوفہ سے شیعہ نہیں پہنچ رہے، ناصر نہیں پہنچ رہے، وہ تو کب کی صدائیں دے رہے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ سوشل میڈیا پہ جو وار ہو رہی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، کل اس پہ میں نے گفتگو کی، ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے، مولا کو ابھی ناصروں کی ضرورت ہے۔ کل میں نے بتایا کہ اس وقت دشمن ہمارے اندر جو کام کر رہا ہے کہ جس سے ہمارے بچے، ہماری چھوٹی بیٹیاں، بہنیں، جوان جس کی لپیٹ میں ہیں، ایک تو مراجع کی توہین ہو رہی ہے، تقلید کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور ادھر سے غلف، بے انتہا غلف۔ یہ کل میں چونکہ اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن ایک تیسرا ایشو بھی ہے، دشمن ہماری صفوں میں مسلسل افتراق ڈال رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ علماء کی توہین ہوتی ہے، قائدین کی توہین ہوتی ہے، ایک دوسرے کی تنظیموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، المیہ ہے، ہم افتراق در افتراق کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے مولا نے 1200 سال پہلے شکوہ کیا تھا، اس شکوے میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا، یہ شکوہ کس کو کیا تھا؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ شیخ مفید کو مولا نے خط لکھا تھا، کہا تھا اے شیخ مفید، لو ان اشیاءنا علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہم، اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے ہوئے عہد پر اکٹھے اور ہم دل ہو جاتے، فرماتے ہیں کہ میرے ظہور میں لحظہ بھر تاخیر نہ ہوتی۔ اب وہ عہد کیا ہے وہ میں کل بیان کروں گا، ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اکٹھے ہونے کی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ مولا نے ایک شکوہ یہ کیا تھا کہ شیعہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، افتراق کا شکار ہیں۔ یہ جب آپ خود اکٹھے نہیں ہیں تو یہ میری کس طرح ہمراہی کریں گے؟ مولا نے افتراق کا ہمارے اندر، آج بھی وہی حالت ہے، کتنا ہم افتراق کا شکار ہیں۔ عبادتوں میں افتراق ہے، جمعے ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوتے ہیں، عزاداریوں میں افتراق ہے، کچھ سیاسی کام ہے تو ایک دوسرے کے مقابلے بازی ہو رہی ہے، طرح طرح کی تنظیمیں، طرح طرح کے جھنڈے، طرح طرح کے قائد بن بن کے ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ البتہ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، میں نہیں کہتا تنظیمیں نہ بناؤ، توجہ چاہوں گا، تنظیمیں بناؤ لوگوں کے کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ بناؤ تنظیمیں، جتنی بنانی بناؤ، لیکن امت کے دردوں کو تقسیم کرو۔ ایک تنظیم ایک کام اپنے ذمہ لے لے، ایک سیاسی کام ذمہ لے لے، ایک رفائی کام ذمہ لے لے، ایک علمی کام ذمہ لے لے، بھئی کام تقسیم کرو، لوگوں کو کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ طرح طرح کے جھنڈوں میں امت کو کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ تقسیم در تقسیم، عجیب۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بننا۔ اگر مہدی کا ناصر ہے تو ہم دلی پیدا کر، اتفاق پیدا کر، اتحاد پیدا کر، ان سب جوانوں کو، یہ سارے ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ساری تنظیموں والے ہمارے اپنے عزیز ہیں، کوشش کر انہیں اکٹھا کر، انہیں اکٹھا کر کے ہم امت ہیں ایک امام کی، کیوں اتنی دوریاں ہیں؟ تم لوگوں کے کاموں کو تقسیم کرو، خود تسبیح کے دانوں کی طرح زہرا کے لال میں اکٹھے ہو جاؤ، زہرا کے لال کے ہاتھ میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اس وقت ہماری امت بہت زیادہ جو رنج لے رہی ہے وہ اس نا اتفاقیوں کا رنج لے رہی ہے، اس افتراق کا رنج لے رہی ہے۔ اب آپ کہیں میں تو پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ کریں تو اپنے محلے میں تو کام کر سکتا ہے، تو اپنے علاقے میں تو کام کر سکتا ہے، اپنے امام بارگاہ میں تو کر سکتا ہے، مل کر پروگرام کریں، مل جل کر پروگرام کریں۔ مجھے ایک ہنسی بھی آتی ہے، بس یہ جملہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ کراچی میں ایک دفعہ میں گیا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے یوم القدس پہ جو مختلف تنظیمیں جلوس نکالتی ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ پہلے ایک جھنڈے والا جلوس نکلتا ہے چھوٹا سا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور جھنڈے والا نکلتا ہے، پھر ایک اور جھنڈا نکل رہا ہے۔ یہ آپ نے حالت تو دیکھی ہوگی، ایسی حالت ہوتی ہے۔ وہ تو دوسرے تو ہنستے ہیں نا، کہتے ہیں شیعہ پہلے ہی تھوڑے سے ہیں اور انہوں نے قدس کو آزاد کرنا ہے، اور ان کی حالت دیکھو کتنے ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے یہ
یہ ہمارا تماشا وہ دیکھتے ہیں۔ تو کراچی میں گیا تو میں نے انہیں کہا سب سے ہاتھ باندھ کے، سب تنظیموں سے، کہ خدا کے لیے یوم القدس کا جلوس اکٹھا نکالیں، یہ رنگ برنگے جھنڈے ختم کریں، غازی عباس کا علم اٹھائیں۔ بھئی ہمیں کسی جھنڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا ایک ہی پرچم ہے، ہمارا ایک ہی علم ہے، تا ظہور امام زماں غازی عباس کا علم ہمارا پرچم ہے تشیع کا، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رنگ برنگے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے غازی کا علم اٹھائیں، مل کے یوم القدس کا جلوس نکالیں، اور یوم القدس کا جلوس نکالیں اس شخصیت کا، اس ہستی کا بھی ذکر کریں جس نے قدس کو آزاد کرنا ہے۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے قدس کو کس نے آزاد کرنا ہے؟ احادیث اٹھائیں، روایات پڑھیں۔ ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ صہیونی ریاست، یہ اسرائیل، یہ یہودی ریاست اسی طرح رہے گی جب مہدی زہرا ظہور کریں گے، سفیانی کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائیں گے۔ آزاد تو انہوں نے کرنا ہے۔ اب آپ نے اتنے یوم القدس کے پروگرام دیکھے ہیں، مجھے یقین سے بتائیں کسی یوم القدس کے پروگرام میں زہرا کے لال کا ذکر ہوتا ہے؟ جنہوں نے آزاد کرنا اس کا ذکر ہوتا ہے، ساری تقریریں ہوتی ہیں، سب کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن جس ہستی نے، جس امام نے اس کو آزاد کرنا ہے ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان سے تجدید بیعت نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قدس کا جلوس نکالیں اور اپنے مولا سے تجدید بیعت کریں کہ مولا آپ نے آزاد کرنا ہے، لیکن میں آپ کی امت کا فرد ہوں، آپ سے تجدید بیعت کرتا ہوں اور آپ کے اس عظیم کام میں آپ کی ہمراہی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اس امام کا ذکر کریں۔ غفلت کا یہ عالم ہے میرے عزیزو، غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم کتنا بھول چکے ہیں اپنے امام کو، لیکن وہ نہیں ہمیں بھولے، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی گفتگو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آگے بھی بڑھاؤں گا۔ ہمارا امام اسی طرح تنہا ہے جیسے 61 ہجری کا امام زمان، جیسے 61 ہجری کا حسین تنہا تھا، وہ بھی اسی طرح تنہا۔ مولا مکہ سے روانہ ہوئے چند انصار کے ساتھ، منزل سالبیہ پہ پہنچتے ہیں۔ منزل سالبیہ پہ پہنچتے ہیں تو کوفہ سے ایک سوار آ رہا ہے، اور جب مولا کے خیام کو دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اب مولا کے ساتھ 2 بنی اسد کے شخص بھی ساتھ تھے، ان کا نام بھی ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ آ تو کوفہ سے رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھ کے اس نے راستہ بدل لیا۔ یہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہیں، پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی بنی اسد کا ہی تھا، اپنے ہی قبیلے کا تھا۔ بھائی تو خیام حسینی کو دیکھ کے تم نے راستہ کیوں بدل لیا ہے؟ کہنے لگا جو کوفہ میں دیکھ کے آیا ہوں میں حسین سے نہیں مل سکتا، جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں میرا دل نہیں کرتا میں سید الشہداء کا سامنا کروں۔ تو کیا دیکھ کے آیا؟ کہنے لگا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کوفہ کی گلیوں میں مسلم اور ہانی کے لاشیں کے پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور گلیوں میں لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جب یہ خبر اس نے سنائی، آئے دوڑتے ہوئے خیام حسینی پہ، سید الشہداء کے پاس آئے، کہنے لگے مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے، آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے اپنے ارد گرد اپنے انصار کو دیکھا، کہا یہ سارے میرے اپنے ہیں، جو سنانا ہے ان کے سامنے سناؤ۔ کہا ہم نے وہ جو سوار اپنا راستہ بدل گیا تھا ہم نے اس سے سنا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس حال میں کوفہ کو ترک کیا ہے کہ مسلم اور ہانی کے لاشیں پاؤں میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ جب مولا نے یہ مسلم کی شہادت سنی تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، امام گریہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلم کی شہادت عجیب شہادت ہے، پہلا شہید ہے، لیکن جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، پہلا شہید ہے کوفہ میں شہید ہوا۔
جناب مسلم کو جب انہوں نے دھوکے سے گرفتار کیا نا، میں وہ پوری شہادت تو نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا، جب زنجیروں سے باندھا گیا تو حضرت مسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو بنی ہاشم کا شجاع جواں ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے سید و سردار کو خط لکھا تھا کہ مولا میری 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور کوفہ میں آپ کے لیے راہ ہموار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا امام مکہ سے چل پڑا ہوگا، اور کوفہ کے تو رنگ بدل گئے ہیں، اور مجھے دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ حسین تنہا نہیں ہے، حسین کے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہے۔ اجرکم اللہ، میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں کہ اب کیا بنے گا۔ مسلم کی شہادت میں جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کربلا جب شہید ہوئے تھے تو سارے اکٹھے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن جب مسلم شہید ہوا تھا کوئی بھی اپنے پاس نہیں تھا، بہت تنہائی تھی، تنہا تھا۔ دوسرا جو نقطہ حضرت مسلم کی شہادت میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلم وہ ہستی ہے، 3 ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل ختم کر دی سید الشہداء پہ قربان کر کے۔ مسلم ان میں سے تھے، 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 کوفہ میں شہید ہوئے۔ مسلم کی تو نسل ہی باقی نہیں ہے، سارے کے سارے فدا کر دیے سید الشہداء پہ، اجرکم اللہ۔ ایک مسلم ایسے تھے، دوسری ہستی زینب تھی، 2 بیٹے تھے اون و محمد، دونوں ہی اپنے بھائی پہ نچھاور کر دیے، زینب کی بھی بعد میں کوئی نہیں بچا، پوری نسل ہی ختم کر دی۔ تیسری ہستی ہمارے مقاتل بیان کرتے ہیں وہ رباب تھی، خدا نے ایک اصغر دیا تھا، ایک سکینہ دی تھی، اصغر کو کربلا میں قربان کر دیا اور سکینہ زندان کے قید خانوں میں بابا بابا کہتی ہوئی قربان ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلم جب لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر فقط حسین۔ پوچھا ابن زیاد نے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ جو میں نے زرہ پہنی ہے اس کو بیچا جائے، اور یہ تنہائی کے ایام میں جو میں نے کسی سے قرض لے کے کھانا کھایا ہے اس کو پہنایا گیا، سر تن سے جدا ہوا۔ اب جب یہ خبر سید الشہداء نے سنی تو آل عقیل کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے آل عقیل، تم نے کربلا میں اپنا حصہ ادا کر دیا ہے، تم اگر واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو آل عقیل تڑپ کے کہنے لگے اے فرزند علی، ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر انتقام لے سکے تو لیں گے، ورنہ جدھر حسین تو جا رہا ہے ہم بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے۔ اجرکم اللہ، یہ ناصر ہیں مولا کے۔ مسلم کی شہادت کی خبر سن کے مولا آتے ہیں جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، آقا زادیوں کو بھی علم نہیں ہوا۔ مولا نے آ کے کہا بہن زینب، ہمارے قافلے میں مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی ہے، اسے میرے پاس لے کے آؤ، 7 سال کی بچی ہے عاتقہ۔ عاتقہ کو مولا اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، سر کو اور چہرے کو بوسے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں زینب، میری بہن زینب، وہ جو 2 گوشوارے فلاں جگہ سے خریدے تھے وہ بھی لے آ۔ اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو گوشوارے پہنانے شروع کر دیے۔ اب یہ بچی 7 سال کی تو تھی لیکن سمجھدار تو تھی کہ آج ماموں کے پیار میں کوئی اور رنگ ہے۔ کہنے لگی ماموں آپ پہلے بھی پیار کرتے تھے لیکن آج آپ کا پیار کچھ اور طرح کا ہے، مجھے بتائیے میرے بابا کو خیریت ہے؟ اجرکم اللہ، میرے بابا کو خیریت ہے؟ حسین تڑپ کے کہنے لگے عاتقہ آج کے بعد تیرا باپ میں ہوں، تیرا بابا عالم غربت میں مارا گیا۔ اب جب مسلم کی شہادت کی خبر دی تو خیمے میں کوہرام بچ گیا۔ اب بیویاں ہیں اور واہ مسلمہ واہ حسینہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا عاتقہ کے ساتھ جو مولا محبت کر رہے تھے، جس طرح شفقت کر رہے تھے، 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی ہوگی، سوچ رہی ہوگی جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا سکینہ تیری قسمت، اجرکم اللہ۔ جب تو یتیم ہوئی تھی سر پہ تو کسی نے شفقت والا ہاتھ نہیں رکھا، ہاں چہروں پہ تماچوں کے نشان ضرور تھے، اجرکم اللہ۔ گوشوارے تو نہیں پہنائے، کانوں سے خون ضرور بہہ رہا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی عاتقہ کے بارے میں ہمارے مقاتل میں لکھا ہے کہ عصر عاشورہ تک تو ملتا ہے، لیکن جب ان ظالموں نے، بہت ہی معذرت سے، جب ان ظالموں نے نوک نیزے پہ سید الشہداء کا سر سوار کیا اور یہ اعلان ہوا لوٹو تبرکات اہل بطول کو، اس ظالمانہ انداز سے انہوں نے حملہ کیا خیموں پر۔ اتنا شدید حملہ تھا، کہتے ہیں بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامن سے چھوٹ گئے، بچے اس طرح سرزمین کربلا پہ بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ اس انداز سے آگ لگائی ان ظالموں نے کہ جب شام غریمہ ختم ہوتی ہے، بی بی بچوں کو جمع کرنا شروع کرتی ہیں، سارے بچے جمع ہو گئے، عاتقہ نظر نہیں آ رہی، تو زینب نے کہا کلثوم آؤ عاتقہ کو ڈھونڈیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیب میں دیکھتے ہیں عاتقہ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور سینے پر سموں کے نشان ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔